بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ محترم سامعین کرام، نوجوانان عظام، عزیز ساتھیوں اور دینی بھائیوں، ہم اور آپ 10 ذی الحجہ کو جو قربانی کرتے ہیں وہ دراصل عید الاضحیٰ کا دن ہوتا ہے۔ امت مسلمہ کو اللہ رب العزت نے 2 تہوار عنایت فرمائے ہیں، چنانچہ اس کا ثبوت حدیث شریف کے اندر موجود ہے۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو ہم لوگ 2 دنوں میں کھیلتے تھے، اس دن کے اندر کھیل کود کیا کرتے تھے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ھذان الیومان، کہ یہ 2 دن کیا ہیں، تم ان دنوں میں کیوں کھیل کود رہے ہو؟ تو اس کے جواب میں صحابہ نے جواب دیا کننا نلعب فیہما فی الجاہلیہ، کہ ہم زمانے جاہلیت میں ان 2 دنوں کے اندر کھیلا کرتے تھے، تو زمانے اسلام میں بھی ہم ان 2 دنوں کے اندر کھیل رہے ہیں۔ تو اس کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد ابدلکم اللہ بہما خیرا منہما یوم الاضحیٰ و یوم الفطر، کہ ان 2 دنوں کے بدلے میں اللہ رب العزت نے تمہیں ان 2 دنوں سے بہتر دن عطا فرمایا ہے، اور وہ 2 دن عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ میرے بھائی، یہ 2 دن اتنے اہم دن ہیں کہ ان 2 دنوں کے اندر عید الاضحیٰ کو تو ٹوٹل 3 دن ہوا کرتے ہیں اور ایک عید الفطر کا دن، کہ ان ایام میں اللہ رب العزت نے روزہ رکھنے کو حرام قرار دیا، کیونکہ یہ امت کے لیے خوشی کا دن ہے۔ اللہ رب العزت نے بطور انعام کے، بطور گفٹ کے امت کو دیا ہے، تو امت کو خوب دوستوں کے ساتھ کھانا پینا ہے، معاشرے میں ہنستے کھیلتے رہنا ہے، اور ان دنوں خوشی کا اظہار بھی کرنا ہے۔ تو اب ایسے موقع سے عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، لوگ ایک سوال یہ پوچھتے ہیں کہ عید الفطر کے دن یا عید الاضحیٰ کے دن خاص طور سے قبرستان جانا کیسا ہے؟ بہت سارے لوگ عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کے بعد قبرستان کا رخ کرتے ہیں، یا عید الفطر کی نماز پڑھنے کے بعد قبرستان کا رخ کرتے ہیں، تو ان کا قبرستان جانا کیسا ہے؟ جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے؟ اور اگر جا رہے ہیں تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو یہ سوال لوگوں کے ذہن میں ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ بات ذہن نشی کر لیجئے کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا جو دن ہے یہ خوشی کا دن ہے۔ ان 2 دنوں میں ہم اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں، لوگوں سے ملتے جلتے ہیں، اور اپنے سارے گلے شکوے کو بھلا کر کے آپسی محبت کا اقرار کرتے ہیں آپس میں۔ ایسے موقع پر بہت بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ دنیا کی مستی میں پڑھ کر، اس خوشی میں پڑھ کر اپنی آخرت کو بھول جاتا ہے۔ آخرت کو بھولنے نہ پائے، اس لیے اگر کوئی شخص ان دنوں میں قبرستان جا رہا ہے تاکہ آخرت کی جو ہماری ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، اس دنیا کی زندگی سے نکل کر کے ہمیں جہاں ہمیشہ ہمیش کے لیے جانا ہے، جو ہمیشہ ہمیش کا ہمارا گھر ہے اور جس میں ہم مرنے کے بعد آئیں گے، اس جگہ کو نہ بھول جائے ان خوشی میں پڑھ کر کے۔ اس لیے اس دن قبرستان جانا چاہیے۔ اگر کوئی جا رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، مناسب ہے، میں کہتا ہوں جانا چاہیے، ثواب ہے، کیونکہ آپ اپنی آخرت کو یاد رکھ رہے ہیں۔ لیکن یہیں پر یہ بات سمجھیے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جو قربانی کے دنوں میں، عید الاضحیٰ کے دن میں یا پھر عید الفطر کے دن میں قبرستان جانا ضروری سمجھتا ہے، لازم سمجھتا ہے، واجب کا درجہ دے رکھا ہے، تو میرے بھائیوں ایسے شخص کو روکنا ضروری ہے، کیونکہ شریعت کا مزاج یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو فرض بتلایا ہے اسے فرض کے درجے میں رکھا جائے، جس چیز کو واجب بتلایا ہے اسے واجب کے درجے میں رکھا جائے، جو چیزیں سنت ہیں اسے سنت کا درجہ دیا جائے، جو چیزیں مستحب ہیں اسے مستحب کا ہی درجہ دیا جائے۔ اب اگر کوئی ان دنوں کے اندر، قربانی کے دنوں میں یا عید الفطر کے دنوں میں قبرستان جانے کو لازم اور ضروری قرار دے رہا ہے، تو یہ چیز جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ثابت نہیں ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دنوں قبرستان جانے کو ضروری قرار نہیں دیا۔ تو اب اگر کوئی ضروری قرار دے رہا ہے تو میرے بھائی ایسے شخص کو اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ دین کے اندر ہلکی سی بھی بڑھوتری یا ہلکی سی بھی گھٹانے کی کسی کو اجازت نہیں ہے، اور اسی کو بدعت کہا جاتا ہے اگر کوئی دین کے اندر اپنی طرف سے کوئی نئی بات شامل کرے۔ اس لیے اگر کوئی قبرستان جاتا ہے ان دنوں میں
کوئی حرج نہیں ہے، جائے، بہت اچھا کام کر رہا ہے، لیکن نہ جانے والوں پر تانا نہ دیا جائے کہ وہ عید کے دن قبرستان بھی نہیں گیا، اپنے بڑوں کو یاد بھی نہیں کیا۔ اگر آپ تانا دے رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ضروری سمجھ رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی یہ بات ذہن نشی کر لیجئے کہ قبرستان جا سکتے ہیں لیکن جانے کو واجب اور فرض کا درجہ نہیں دینا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بدعات سے بچائے، اللہ رب العزت ہماری صحیح رہنمائی فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔